السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مومن اور مسلم کے فرق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جیسا اکثر و بیشتر ہم دعاؤں میں کوئی مولانا نماز کے بعد میں یا کسی موقع پر دعا کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں دعا کے ساتھ میں مولانا دعا کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں آمین آمین۔ تو اصل میں آمین کیا ہے؟ یہ آمین یعنی مان لینا کہ ہاں مولانا صاحب جو آپ نے دعا کی ہم اس پر آمین کہتے ہیں، ہم بھی اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، ہم بھی اس کو مان لیتے ہیں کہ ہاں اسی طرح کی دعا آمین، مطلب مان لینا، تسلیم کر لینا۔ تو مومن کے معنی ہوتے ہیں مان لینا۔ اب قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ مومن اور مسلم میں کیا فرق ہے۔ جیسا قرآن کی آیت ہم بارہا سنتے ہیں کہ اس شخص سے بہترین اور کس کی بات ہو سکتی ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور کہے کہ میں مسلم ہوں۔ بہترین بات کس کی ہوں گی؟ کس انسان کی ہوں گی؟ کس شخص کی ہوں گی؟ کہ جو لوگوں کو، سمست مانو جاتی کو، بندگان خدا کو، انسانیت کو اللہ کی طرف بلائے، ایک اللہ کی طرف بلائے اور پھر کیا کہے کہ میں مسلم ہوں۔ مسلم یعنی فرما بردار۔ اور فرما بردار کون ہوتا؟ جو کسی چیز کو مانتا وہی تو فرما بردار ہوتا ہے نا، کہ جیسا اللہ کو مانا ایک اللہ کو، تب ایک اللہ کی فرما برداری کرے گا تو گویا کہ وہ مسلم کہلائیں گا۔ اب ہم قرآن کی چند آیتیں لیں گے، جیسا سورہ التغابن آیت نمبر 8، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر وہ جو نازل اور اس نور پر وہ جو نازل کیا ہم نے۔ کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ کا خطاب پوری انسانیت سے ہے کہ اللہ کیا کہتا ہے؟ ایمان لاؤ اللہ پر، کس پر؟ ایک اللہ پر ایمان، اور اس کے رسول پر، اور رسول یعنی وقتاً فوقتاً 1,24,000 کم و بیش جو انبیاء اکرام اللہ نے مبعوث کیا ان پر بھی ایمان لائے انسان۔ پھر اس پر بھی ایمان ہونا چاہیے کہ جس پر قرآن نازل ہوا۔ آخری رسول نبوت کا سلسلہ جہاں بند ہو گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ تو ایمان لاؤ اللہ پر، ایک اللہ پر ایمان، اور اس کے رسول پر، اللہ کا جو رسول ہے اس پر، اس کے پہلے بھی جو رسول بھیجے گئے سب پر، اور آخری رسول جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اور اس نور پر وہ جو نازل کیا ہم نے، اور کون سے نور پر؟ جو ہم نے نازل کیا یعنی اللہ نے جو نازل کیا یعنی قرآن۔ کون سا نور؟ وہ جو انبیاء اکرام پر نازل ہوا تھا، توریت، انجیل، زبور، صحیفے، اس پر بھی ایمان ہونا چاہیے ہمارا۔ یہ چیز، اور آخری کتاب اللہ کی کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اور اس نور پر یعنی کس نور پر؟ قرآن، جس کی آیت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جو ہم پڑھتے ہیں، جس پر ہمارا ایمان ہے۔ انسانوں سے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اس نور پر وہ جو نازل کیا ہم نے، کس نے؟ اللہ نے۔ اور اللہ اس کی جو تم عمل کرتے ہو خوب خبر رکھنے والا ہے۔ پھر اللہ کیا ہے؟ اللہ اتنا باریک بین ہے کہ جو بھی تم عمل کرتے ہو اس کی خبر رکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ تقاضا کرتا ہے کس چیز کا؟ کہ تم ایمان لاؤ، ایک اللہ کو مانو، رسولوں کو مانو، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو، اور پھر کیا کرو؟ تم جو بھی ماننے کے بعد میں جو بھی عمل کریں گے، تم قرآن پر، اللہ کے نور پر ایمان یعنی قرآن پر ایمان، اس کے بعد میں جو بھی عمل کریں گے تو اس پر اللہ کا واچ رہے گا۔ مطلب ایز پر قرآن ڈائریکشن، قرآن کی ہدایت کے مطابق عمل کرتے ہو یا نہیں تم؟ انسانوں سے اللہ یہ تقاضا کر رہا ہے اس آیت کے ذریعے سے۔ پھر ایمان کے معنی ہوتے یقین۔ کہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 9، اس پر ہم غور کریں۔ بے شک یہ قرآن وہ رہنمائی کرتا ہے اس راہ کے لیے وہ جو سب سے زیادہ سیدھی ہے۔ کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ کہ اس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ یہ قرآن جو ہم پڑھتے ہیں، جس پر ہمارا ایمان ہے،
یعنی جب ایمان جس پر ہم نے ایمان لائے اللہ کے نور پر، ایک انسان نے یا کئی انسانوں نے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، تو بے شک یہ قرآن وہ رہنمائی کرتا ہے اس راہ کے لیے وہ جو سب سے زیادہ سیدھی ہے۔ کیسی راہ؟ صراط مستقیم، سب سے زیادہ سیدھی، فطری دین، جیسی آپ کی فطرت ہے ویسا دین ہے، کوئی کمپلیکیشن نہیں، کوئی ٹیڑھپن نہیں۔ اور وہ خوشخبری دیتا ہے ایمان والوں کو، کیا کرتا ہے؟ رہنمائی کرتا ہے سیدھے راہ کی رہنمائی، اور خوشخبری دیتا ہے ایمان والوں کو۔ کس کو؟ یہاں پر آیا مومنینا، المؤمنینا، ایمان والوں کو، مطلب مومنوں کو۔ مومن مطلب وہ جس نے ایمان لایا، جیسے پہلے ہم نے جو سورہ میں جو آیات میں دیکھے، آیت نمبر 8 میں سورہ تغابن کی، مومن کے معنی کیا ہوئے؟ جس نے ایمان لایا، جس نے یقین کرا، جس نے مانا، جس نے تسلیم کیا۔ تو وہ خوشخبری دیتا ہے ایمان والے کو، وہ جو عمل کرتے ہیں۔ کیسا ایمان والا؟ کہ بس ایمان لا لیا اور عمل کرنے کو تیار نہیں، اس کو کسی طرح کی خوشخبری نہیں۔ ایمان کے ساتھ میں کیا ہونا چاہیے؟ ایمان والوں کو وہ جو عمل کرتے ہیں، پھر عمل کرتے، کیسے عمل؟ نیک، وہ جو عمل کرتے ہیں نیک، بے شک ان کے لیے اجر ہے بہت بڑا۔ پھر اللہ کیا فرماتا ہے کہ وہ خوشخبری دیتا ہے ایمان والوں کو، وہ جو عمل کرتے ہیں نیک، بے شک ان کے لیے اجر ہے بہت بڑا، ان کے لیے اللہ کے یہاں پر بہت بڑا اجر ہے، مطلب ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جنت، وراثت۔ انسان کی اصل میں جنت جو ہے وراثت ہے۔ آدم السلام کہاں سے آئے تھے دنیا میں؟ جنت میں سے، اس کی وراثت ہے، لیکن اس کی کنڈیشن ہے کہ نیک عمل کرا تو اس کو وراثت ملے گی۔ پھر سورہ نحل، یہاں پر ہم کو پتہ چل گیا کہ مومن کے معنی کیا ہوتے۔ مومن یعنی تسلیم کرنے والا، ماننے والا، لیکن ماننے کے ساتھ میں عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ جب عمل کریں گا تو وہ فرمانبردار کہلائیں گا، مسلم کہلائیں گا۔ پھر سورہ نحل آیت نمبر 97، سورہ النحل آیت نمبر 97، جس نے عمل کیا نیک، یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس نے عمل کیا نیک، خواہ کوئی مرد ہو یا عورت، مرد ہو، لیڈیز ہو یا چاہے جینٹس ہو، لیکن اس کے نیک عمل رہے، جب کہ وہ ہو مومن۔ ایسا مومن کہ جس نے تسلیم کیا، جس نے مانا، اللہ کو مانا، رسولوں کو مانا، آپ وسلم کو مانا، قرآن کو مانا، اللہ کا نور، اور اس نے نیک عمل کیا، جب کہ وہ ہو مومن۔ مطلب عمل، ایک تو ماننا بھی ضروری ہے، ماننے کے ساتھ میں عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ مان لیے اور عمل سے خالی، تو اس کے لیے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں۔ اور ایک وہ جس نے عمل کتنے بھی نیک کیا، لیکن اللہ کو نہیں مانا اس نے، یا رسول کو نہیں مانا، اللہ کی کتابوں کو نہیں مانا، انبیاء اکرام کو نہیں مانا، اس کا عمل بھی کوئی کام کی بات نہیں۔ بس البتہ ہم ضرور عورت ہو یا مرد، جب کہ وہ مومن ہو، بس البتہ ہم ضرور زندگی دیں گے اسے، زندگی پاکیزہ، اور البتہ ہم ضرور بدلے میں دیں گے انہیں اجر ان کا بہترین، اس کا جو تھے وہ عمل کرتے۔ مطلب وہ جو عمل کرتے تھے ایمان لانے کے بعد میں، مومن تو تھے لیکن عمل کرتے تھے، کون سے عمل؟ نیک، تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ان کو دے گا روز آخرت میں۔ پھر سورہ طٰہٰ آیت نمبر 75 75، اور جو آئیں گا اس کے پاس، یعنی اللہ کے پاس مومن ہو کر، مطلب کیا؟ مومن ہو کر آئے گا، تحقیق اس نے عمل کیے نیک۔ پھر کیسا مومن؟ عمل کے ساتھ میں، اس نے عمل کیے نیک، تو یہی لوگ، ان کے لیے درجے ہے بلند۔ ان کے لیے کیا ہے کہ جو مومن ہوگا، جو تسلیم کرے گا، جو مانے گا، اور ماننے کے بعد میں عمل پیرا رہے گا، اللہ کی ہدایت پر، قرآن میں جو انسٹرکشن ہے اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے گا، تو کیا ہے؟ اس کے لیے پھر درجات ہے، بلند درجے ہیں۔ مطلب کیا ایکویشن بنی ہے؟ اگر ہم میتھمیٹکس کے حساب سے سوچیں تو ایمان پلس عمل صالح از ایکول ٹو جنت، کہ وہ ایمان لائے، پہلے تسلیم کرے، مانے، مومن بنے، پھر عمل پیرا ہو، تو اس کو کیا ملے گی؟ جنت۔ اگر ایمان لایا اور عمل سے خالی ہے تو جنت کا کوئی وعدہ نہیں۔
اگر عمل کیا اور ایمان سے خالی تو بھی جنت کا کوئی وعدہ نہیں۔ تو یہ اللہ کی ایک کہنا چاہیے کہ ایکویشن ہے، اللہ کا ضابطہ ہے یہ۔ اور پھر ہم جو حدیث میں سمجھتے ہیں کہ ذرہ برابر ایمان، ذرہ برابر ایمان کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کسی نے ایمان لایا، ابھی ایمان لایا اس نے، سمجھیے فجر کے بعد میں 8 بجے کے بعد میں تو کوئی نماز ہی نہیں ہے، لیکن اس کی نیت ہے نماز پڑھنے کی کہ بھائی میں ظہر کی نماز پڑھوں گا۔ ظہر کا وقت شروع ہوتا 12:30 بجے، 12:20 12:25 کو جو بھی جہاں وقت شروع ہوتا، اور اس کے پہلے 10 ساڑھے 10 11 بجے کے پہلے اس کا انتقال ہو گیا، تو گویا کہ اس کی نیت تھی، تو نیت کے تحت اس کو اجر ملے گا، کیونکہ دلوں کے راز قرآن میں آیت ہے، جو تمہارے دلوں میں ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اللہ بہتر جانتا ہے، تو دلوں کے راز اللہ جانتا ہے یہ چیز۔ پھر سورہ البقرہ آیت نمبر 208، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، اور نہ تم پیروی کرو قدموں کی شیطان کے، بے شک وہ تمہارا دشمن ہے کھلم کھلا۔ پھر اللہ کیا فرماتا ہے کہ جو دعوے دار ہے، اب اللہ ایمان والوں سے مخاطب ہے، جو ایمان کے دعوے دار جن کو بچپن سے ایمان ملا، مسلمان کے پیٹ میں پیدا ہوئے، گویا کہ دعوے دار ہیں ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو جنت میں جائیں گے، جنت تو ہماری وراثت ہے، ان کے لیے یہ آیت سورہ البقرہ آیت نمبر 208 یا ایھا الذین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے۔ کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ آدھے پیتر آدھے بٹر پت رہو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، جس چیز کو مانے اس پر عمل کرو۔ جیسا قرآن کی وہ آیت پر بھی ہم غور کریں، وہ تم کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ اللہ کو وہ بات بہت ناگوارہ گزرتی ہے کہ کہو کچھ یا کرو کچھ۔ چوری سے منع کرتے، چوری کرنا بری بات ہے، زنا کرنا بری بات ہے، اور چوری میں زنے میں ملوث رہتے ہو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، مطلب پورے کے پورے 100% ہم مسلم بنے۔ ایسا نہیں کہ بس ایمان ڈالے مومن رہے ہم اور عمل سے خالی، یا پھر عمل کرے اور ایمان سے خالی، گویا کہ ایمان میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور نہ تم پیروی کرو قدموں کی شیطان کی۔ اب شیطان جو ہے چاروں طرف سے اللہ سے پرمیشن لے لیا اس نے بہکانے کی کہ اللہ مجھے پرمیشن دے، میں تیرے بندے کو انسان کو آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے چاروں طرف سے بہکاؤں گا۔ اب کب تک کے پرمیشن لیا، کب تک کے بہکاؤں گا؟ اس وقت تک کے دے مجھے اجازت کہ جب جسم اور روح کے جوڑ ملا دیے جائیں گے۔ جسم اور روح کے جوڑ کب ملیں گے؟ روز آخرت میں۔ لیکن پھر ایسا بہکایا کہ جسم اور روح کے جوڑ 40 قدم کے بعد ملانا اس پر ہمارا عقیدہ بنا دیا کہ قبر میں جسم اور روح کے جوڑ مل جاتے ہیں۔ خود تو تسلیم کیا کہ جسم اور روح کے جوڑ روز قیامت کو ملیں گے دوسرے سر میں، اور ہم کو بہکا دیا، ایسی حدیث لا کے کھڑے کر دیا ہمارے سامنے جس پہ عقیدہ کہ 4 سوال ہوں گے، 3 سوال ہوں گے، 40 قدم کے بعد میں جسم و روح کے جوڑ مل جائیں گے، اگر جواب صحیح دے دیے تو جنت، غلط دیے تو دوزخ۔ یہ ہے تم پیروی کرو قدموں کی شیطان کے، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، یہاں پر یہ فرمایا۔ پھر سورہ ال عمران آیت نمبر 102 میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ڈرو اللہ سے، حق ہے اس سے ڈرنے کا۔ کیا فرمایا؟ جیسا اس سے حق ہے اللہ سے ڈرنے کا ویسا ڈرو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز نہ تم مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ کیسا؟ کہ ہمیں موت تو کبھی بھی آ سکتی، تو ہر وقت ہم نے مسلم ہونا چاہیے۔ مسلم مطلب کہ ہم پہلے تو اسٹیج آئیں گا مومن کا، کہ ہم کوئی بات کو تسلیم کریں، ایمان کو تسلیم کریں، کوئی آیت ہے کہ اس کو ہم تسلیم کریں، مانے اس کو، اور بعد میں اس پر عمل۔ تو عمل کی اگر نیت بھی رہی تو بھی جنت میں جائے گا، لیکن بس ہم نے مان لیا یار اس پر عمل، دیکھیں گے نا بعد میں عمل کی دلی دور ہے، عمل کے بارے میں سوچیں گے، ابھی مان تو لو، ابھی ہاؤ تو بول دو، ابھی یس تو بول دو، تو یہ ہوگا اللہ سے داغا بازی، تو وہ کوئی جنت میں جانا والا نہیں ہے، وہ کوئی مسلم نہیں کہلائے گا۔ اسی لیے آتا نا حدیث میں جو ذرہ برابر بھی ایمان ہے، تو ذرہ برابر بھی ایمان کا مطلب یہ کہ اس کی نیت بھی تو ہونا چاہیے وہ عمل کرنے کی، کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا دے گا، یہ مورے کا آئے گا تو میں اس پر عمل پیرا رہوں گا، لیکن دیکھے جائیں گا جب مطلب نیت تو ڈاوا ڈول تھی، تو وہ مسلم نہیں کہلائے گا۔ ہرگز نہ تم مرنا مگر اس حال میں کہ ہو تم مسلم، یعنی عمل ضروری ہے، عمل اگر نہیں بھی ہوا تو نیت ضروری ہے کہ وہ عمل کروں گا میں، ایمان لایا تو میں ظہر کی نماز پڑھوں گا میں، وہ نیت ہونا چاہیے۔ ظہر کا وقت ہونے کے پہلے بھی اگر انتقال ہو گیا اس میں تو اس کو نیت کو اس کا اجر ملے گا،
لیکن نیت ہی کھوٹی، ایمان لا لیے، ظہر کی آج ظہر کی چاٹ مار دیں گے، کوئی ضرورت نہیں، اتنے دن تو اپنے زندگی بھر تو کئی نمازیں چھوڑے، ایک ظہر کی جانے دو نا، فلانے بزنس میں پہلے چلے جائیں گے، آ گیا پکڑ میں اللہ کی، وہ چیز ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 62، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جو یہودی بن گئے اور نصرانی اور صابی۔ اب یہاں پر سورہ البقرہ آیت نمبر 62 میں بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ایسے لوگ جو ایمان لائے، اور وہ جو یہاں پر جو آیا یہودی بن گئے، تو یہودی بن گئے نہیں، وہ جو یہودی تھے بن گئے نہیں، جو ایمان لائے جو یہودی تھے، نصرانی تھے یا صابی تھے، ستارہ پرست، جو کوئی ایمان لائے اللہ پر، یہودی ہونا، نصرانی ہونا، ستارہ پرست ہونا، پہلے شرک میں ملوث تھے جو بھی، وہ معنی نہیں رکھتا، لیکن جس نے بھی ایمان لایا وہ چیز اللہ بیان کر رہا ہے یہاں پر، جو کوئی ایمان لایا اللہ پر اور آخری دن پر کہ روز آخرت برپا ہوں گی، جزا سزا کا دن ہوگا ایک دن، اس نے عمل کیا، اور پھر کیا ہے، ایمان لیا اور عمل کیا، اس نے عمل کیا نیک، کیسے عمل نیک، تو ان کے لیے اجر ہے، ان کے لیے اجر ہے ان کا پاس، ان کے رب کے اللہ کے پاس ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ہم یہ سمجھتے کہ یہودی ہے، نصرانی ہے تو یہ تو دوزخ میں جائیں گے، ارے نہیں بھائی، اگر اس نے ایمان لایا، اس کا یہ ایمان رہا کہ بھائی آخری نبی آنے والے تھے، اور آخری نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو آ چکے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے ایمان لایا، روز آخرت پر تو ایمان ہوتا ہی اس کا، پہلے کے نبیوں پر بھی ایمان تھا لیکن آخری نبی پر ایمان لایا، قرآن جو اللہ کا نور ہے اس پر ایمان لایا کہ اب میں یہ قرآن کی ڈائریکشن کے مطابق عمل کروں گا، اور میں کرتا ہی تھا، پہلے جو کتاب تھی وہ بھی اللہ کی کتاب تھی، لیکن کیونکہ یہ قرآن بعد میں نازل ہوا تو اب میں قرآن کی ڈائریکشن کے حساب سے چلوں گا، تو وہ اگر یہودی رہے یا نصرانی رہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے گا، بلکہ یہ آیا اس مقامات پر تو کہ جو یہودی نصرانی رہتے ہم سے بھی زیادہ اجر ہے ان کو، اگر ایمان لاتے ہیں ہم سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اجر دے گا ان کو، یہ چیز۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 169، بے شک وہ حکم دیتا ہے تمہیں برائی کا اور بے حیائی کا، اور یہ کہ پھر سورہ البقرہ آیت نمبر 169 169، بے شک وہ حکم دیتا ہے تمہیں برائی کا اور بے حیائی کا، کون؟ شیطان، بے حیائی برائی کا حکم دیتا ہے، اور یہ کہ تم کہو اللہ پر جو نہیں تم جانتے، پھر کیا حکم دیتا؟ برائی کا اور بے حیائی کا حکم دیتا، اور پھر کیسا اکساتا شیطان کہ ہم وہ بات کہیں جو ہم نہیں جانتے، بس ہوا ہوائی۔ قرآن میں ایک آیت موجود ہے کہ ان کو کہانی قصوں میں بڑا مزہ آتا، ایک وضو سے 40 سال نماز، قبر میں سے ہاتھ نکل گیا، معجزے، جبکہ معجزے کے دروازے بند، اس طرح کے کہانی قصوں میں بہت مزہ آتا ہے ان کو، جن کا قرآن کی آیت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ چیز اللہ نے بتایا۔ تو یہاں پر واضح طور پر ہم کو سمجھ میں آ چکا ہوں گا آپ کو بھی کہ مومن اور مسلم کا فرق کیا ہے۔ مومن یعنی ماننا، تسلیم کرنا، اور مسلم یعنی عمل پیرا ہونا، فرما برداری کرنا۔ ایک کوئی اگر مانتا، تسلیم کرتا اور وہ یہ کہے کہ میں عمل کو تیار نہیں ہوں، تو اس کا کمپلیٹ ایمان نہیں ہے۔ وہ یہ کہے کہ میں تو بڑے آلریڈی میں نے ایمان لایا، لیکن آلریڈی میں بڑے جو ایمان والے، جو اللہ کا تقاضا ہے، دھرم شاڑا ہے، خدمت خلق کرنا، دواخانے، ہاسپٹل، لوگوں کو پیسے بانٹنا، وہ ساری خدمات تو میں انجام دے رہا ہوں، کیا ضرورت مجھے ایمان لانے کی؟ عمل تو میں ایمان والوں سے بھی زیادہ بہترین کر رہا ہوں، جیسا مدر ٹریسا، بہت خدمات انسانیت کے لیے، لیکن اگر مدر ٹریسا میڈم نے ایمان نہیں لائی ہوں گی قرآن پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آخری نبی، نبوت یہاں پر ختم ہو گئی، اب پہلے سارے نبیوں پر بھی اگر ایمان لائی ہوں گی مدر ٹریسا نے، تو قرآن کا یہ ضابطہ ہے کہ جنت کا وعدہ اللہ کے پاس نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں لائی ہوں گی، ظاہر پر جو ساری چیزیں ہیں وہ اللہ کے اور اس کے شخص کے درمیان کا معاملہ رہتا، لیکن جو ظاہر پر دکھتا کہ کوئی اگر ایمان بولنے کے بعد بھی اگر نہیں لاتا ہے تو ہم سمجھیں گے کہ بھائی یہ تو ایمان نہیں لایا، یہ تو کافر، کفر میں اس کی موت ہو گئی۔ لیکن جس کی ملاقات ہی نہیں اس شخصیت سے، خدمت خلق کے کام جو ہم سنتے ہیں ہم مانیں گے اس کے تحت ظاہر ہے اگر ایمان لایا ہوں گا وہ شخص تو جنت میں جائے گا، اس لیے کسی کو نہ کافر بولتے آتا ہے نہ کسی کو منافق،
جب تک کہ ہم اس کے سمپرک میں نہ رہیں. ہمارے سمپرک میں آیا وہ اس کے عمل کے حساب سے ہم اس کو ٹریٹ کر سکتے کہ بھئی یہ ایسا ہے. اس کے بعد میں بھی یہ کہ ابھی اس چیز کو نہیں مانا، لیکن بعد میں ادھر جا کے اللہ نے اس کو توفیق دیا اور اس چیز کو مان لیا، تو پھر کافر کہاں رہا اور عمل ہم سے بھی زیادہ بہترین کیا اس نے. تو یہ ساری چیزوں کو ہم کو سمجھنا پڑے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کو پڑھنے، پہلے تو ہے قرآن کو پڑھنے، پھر اس کو سمجھنے، اس پر غور و تدبر کرنے، اب پھر اس کے بعد میں اس پر عمل کرنے، اور عمل کے بعد میں اس عمل پر موت تک جمے رہنے کہ تمہیں موت آئے اس وقت بھی کہ تم مسلم ہو. موت تک اس پر عمل پر ایز پر قرآن جو عمل ہے اس پر جمے رہنے کی میرا مالک توفیق دے ہمیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.